سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن جو آپ نیوز ون پر بھی دیکھ رہے ہیں. اب جس سیگمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، میرا آپ کا ہم سب کا پسندیدہ، جس پہ ہم مناجات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت کے نذرانے. سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. وقفے سے پہلے ہمارا سیگمنٹ تھا عالم ٹائم، جس میں علامہ کوکب نورانی صاحب اور دیگر علماء کرام موجود تھے. وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اضافہ ہوا ہے وطن عزیز پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ سراخہ، ہم سب کے پسندیدہ الحاج اویس رضا قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاءاللہ. آغاز کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے پاک نام سے. بسم اللہ. درود پاک. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام. درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل. نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، درد دل کر مجھے عطا. عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں. نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب. عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں. نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب. اللہ. سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا. سن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے، وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب. ہوگا دنیا
قبر و محشر میں مجھ سے اچھا معاملہ یا رب ہوگا، اچھا معاملہ یا رب، زن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے، وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب، ہوگا دنیا قبر و محشر میں مجھ سے اچھا معاملہ یا رب، ہوگا اچھا معاملہ یا رب۔ تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب۔ ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك إنك أنت السميع العليم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، یہ رب کی رحمت اور غضب، اس کے بارے میں بہت گفتگو ہوتی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ اللہ تعالی قادر ہے، قادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی کی 100 رحمتیں ہیں، دنیا میں صرف ایک رحمت ظاہر ہوئی ہے، 99 آخرت میں ظاہر ہوں گی۔ جب ایک رحمت پر یہ ہے تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے وہ کتنا۔ دوسری بات، کتب علی نفسہ الرحمہ، قرآن میں ہے، اللہ تعالی نے اپنے ذمے رحمت کی ہے۔ بے شک وہ قادر ہے، اس کا غضب، اس سے ڈرنا چاہیے، مگر جیسا کہ شعر میں بھی کہا، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ تو اللہ تعالی، وہ جو شیخ سعدی نے فرمایا نا، رحمت حق بہانمی جویت بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی۔ تو ہمیں انا عند ظن عبدی بی، اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم پر رحمت فرمائے گا۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، مختصر سا، صحابہ کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے، قیامت کا حال بیان فرما رہے تھے۔ تو ایک اعرابی، اعرابی کا مطلب دیہاتی، اس نے یہ پوچھا کہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی۔ اس نے کہا پھر فکر کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا۔ صحابہ بڑے حیران کہ ہمارے پتے پانی ہو رہے ہیں ڈر کے مارے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی فکر کی بات ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ان کو بتا تیرا مقصد کیا ہے؟ اچھا۔ اس نے کہا جب کریم غلبہ پاتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا ہے تو دیہاتی، مگر کسی نے سمجھدار دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، بڑے پتے کی بات کی ہے اس نے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ثناء اللہ سید فرقان قادری صاحب بھی موجود ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ رہے ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آج بھی ساتھ ہیں، بلال قادری صاحب بھی ساتھ ہیں، اور اوپر بھی ہمارے ثناء موجود ہیں، تو سب کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اویس بھائی، اگلا کلام۔ اگلے کلام سے پہلے میں فرمائش کر دوں؟ فرمائش؟ ہاں جی، میرا جی چاہتا ہے آج سیدہ کے بارے میں قصیدہ نور پڑھیں۔ یہ اچھا،
अभी पढ़ेंगे तो कुछ देर बाद पढ़ेंगे? नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वैसे हमारे मुंह इस लायक नहीं है कि हम उनका नाम भी ले सके। ये वो हस्ती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने अपने जिगर का टुकड़ा रख दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये उनका नाम लबों पर आ जाना, क्या बात, ये भी बड़ी बात है। सुभान। तो ये शेर पढ़ता हूं मैं, इसके बाद एक कलाम अभी भी मैंने एक जगह देखा, वो मैंने इसको लिखा है। ठीक। सैयदा कायनात की शान में, वो पेश करूंगा। पहले ये शेर सुन लीजिए। ठीक। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूरों में नूरो नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूरों में नूरो नूर, नूरे मुतलक की कनीज़ लहरे लहना नूर, नूरे मुतलक की कनीज़ लहरे लहना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। ज़बां पर जब तुम्हारा नाम आया फातिमा ज़हरा, क्या बात है। ज़बां पर जब तुम्हारा नाम आया फातिमा ज़हरा, किया दिल ने वही सजदा अदब का फातिमा ज़हरा, किया दिल ने वही सजदा अदब का फातिमा ज़हरा, ज़बां पर जब तुम्हारा नाम आया फातिमा ज़हरा, क्या बात, सुभान अल्लाह। ज़बाने मुस्तफ़ा है इसको ज़ैबा फातिमा ज़हरा, ज़बाने मुस्तफ़ा है इसको ज़ैबा फातिमा ज़हरा, नहीं मुमकिन तुम्हारी मदह करना फातिमा ज़हरा, नहीं मुमकिन तुम्हारी मदह करना फातिमा ज़हरा, ज़बां पर जब तुम्हारा नाम आया फातिमा ज़हरा, वाह। बसाया बनाया है खुदा ने मोहतरम जिसको दो आलम में, बनाया है खुदा ने मोहतरम जिसको दो आलम में। शेर अब सुनिएगा, ये मिसरा सुन लीजिए, आपसे सुन के समझा कुछ और होगा, लेकिन मिसरा कमाल है। कहते हैं कि बनाया है खुदा ने मोहतरम जिसको दो आलम में, किया है एहतराम उस जिसने तुम्हारा फातिमा ज़हरा, क्या बात है एहतराम उसने तुम्हारा फातिमा ज़हरा। एक बार फिर पढ़ता हूँ, मान शेर है। बनाया है खुदा ने
محترم جس کو دو عالم میں کیا بات لیا ہے کیا ہے احترام اس نے تمہارا فاطمہ زہرا کیا ہے احترام اس نے تمہارا فاطمہ زہرا ادھر دو ہیں ادھر دو ہیں اور ان کے درمیان تم ہو ادھر دو ہیں ادھر دو ہیں اور ان کے درمیان تم ہو یہ رتبہ پنجتن میں ہے تمہارا تمہارا یہ رتبہ پنجتن میں ہے تمہارا فاطمہ زہرا سبحان اللہ سبحان دل اللہ. کرتا ہے اس کو کمپلیٹ کروں لیکن وقفے کے بعد. ٹھیک ہے, ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے بریک کے بعد. اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے. اس گھرانے میں اجالا فاطمہ زہرا. کیا بات ہے. یہ تمام میرے بھائی مل کے پڑھ لیں, کمال کا شعر ہے, پڑھ لیں. نہ فرمائیں گی آپ اب بھی کرم کیا فاطمہ زہرا. نہ فرمائیں گی آپ اب بھی کرم یا فاطمہ زہرا. نہ فرمائیں گی آپ اب بھی کرم کیا فاطمہ زہرا. حسن کا دے رہا ہوں واسطہ یا فاطمہ زہرا. حسن کا دے رہا ہوں واسطہ یا فاطمہ زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ در زہرا پر ہے لائے ہوئے کیا بات ہے. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی یہ لجپال گھرانہ ہے. یہ لجپال گھرانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے. تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا آقا, تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا. جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں. تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. لجپال گھرانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایسا کوئی محبوب
نہ ہوگا نہ کہیں ہے، واہ 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 واہ۔ بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، جو رب دو عالم کا محبوب خامہ قدرت کا حسن دستکاری، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سگراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے یہ اشعار میں بھی استعمال ہوتا ہے، دعا میں بھی استعمال ہوتی ہیں یہ جملے، اور علماء بھی اس پر تذکرہ کرتے ہیں۔ کنیکشن کیا ہے؟ وسیلہ ڈائریکٹ، صدقہ یا ڈائریکٹ، یا اس کو وسیلہ بنانا؟ اس کی ذرا تشریح فرمائیے۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، چونکہ ذکر اہل بیت کا ہو رہا ہے تو ایک حوالہ اسی میں آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ مولا علی روتے ہوئے آئے، عرض کی حضور آپ کی چچی اور میری والدہ وفات پا گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک جو پہنی ہوئی تھی، فرمایا میری چچی کو میری قمیص میں کفن دینا۔ اچھا۔ چنانچہ وہ پہنائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں خود اترے، نکل کے فرمایا اس کو لمبائی چوڑائی میں اور کشادہ کرو۔ اچھا۔ پھر دوبارہ لیٹے اور دعا فرمائی، اللہم اغفر لأمی، یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، بحق نبی کا، اس کے صدقے جو تیرا نبی ہے۔ یہ بڑے پیار کے جملے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ والانبیاء الذین من قبلی، اور جو نبی مجھ سے پہلے ہوئے ان کے صدقے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی اور پہلے نبیوں کا جو پردہ فرما چکے۔ وسیلے کے حوالے سے تمام دنیا اگر دیکھ رہی ہے تو ایک ہی بات کافی ہے، نمازیں 50 فرض ہوئی تھیں، 45 کیسے معاف ہوئی ہیں؟ واہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے، تو جو وسیلہ نہیں مانتے وہ 50 پڑھ لیں۔ اچھا۔ اور وفات پائے ہوئے کا تو جو بالکل نہیں مانتے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا بات۔ تو یہ وسیلہ تو قرآن میں حکم موجود ہے اور بالکل مبارک۔ اس میں علامہ صاحب، اس میں یہ دعا جو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمائی، تو یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ صرف زندوں کا وسیلہ نہیں جو دنیا میں موجود ہیں جس میں ظاہری کے ساتھ، بلکہ جو پردہ فرما گئے ان کا ہی وسیلہ۔ جی جی۔ تو کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں تو زندہ ہوں کا وسیلہ تو ٹھیک ہے،
جو چلے گا دنیا سے اس کا وسیلہ کیسے؟ تو اس دعا میں اس کا جواب ہو گیا. اچھا میرا سوال جو تھا اس کا دوسرا حصہ حضرت یہ کہ ایک تو ہے کہ رب سے مانگا جائے مصطفیٰ کے وسیلے سے، لیکن یہاں پہ جو ابھی شعر یا مصرع آیا اس میں سیدہ خاتون جنت سے یہ کہا جا رہا ہے یا ان کے سامنے التجا کی جا رہی ہے کہ حضرت حسن کا صدقہ دے رہے ہیں، یعنی رب سے کسی کا وسیلہ نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے حسن کا صدقہ. اس کی ذرا تشریح کیجیے. آپ سے بھکاری مانگتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آپ سے کوئی بھکاری مانگتا ہے اللہ کے واسطے جو کیا اس کے بعد کوئی سوال کی گنجائش رہ گئی؟ مجھ سے ایک شخص مانگنے والا مجھے رب کا وسیلہ واسطہ دے رہا ہے. تو قرآن میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر مانگتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ وسیلہ دینا یا کسی کا واسطہ دینا اس کی عزت اور عظمت کو پیش کر کے اپنے لیے خیر چاہنا ہے. صحیح. تو ہم جب بھی ان ہستیوں کا نام لیتے ہیں، وہ جو نعت میں ایک شعر ہے نا، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. اللہ کو حاجت نہیں ہے، ہمیں حاجت ہے، اور اللہ نے ان کو اپنے اور ہمارے درمیان وسیلہ بنایا ہے. ٹھیک ہے. اگلا کلام. سبحان اللہ. کلام تو الحمدللہ بڑے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن اس میں تھوڑی گفتگو میں سمجھتا ہوں تھوڑی تشنگی رہ گئی ہے، اس کو ذرا اور کلیئر کر دیں تاکہ آپ سوال کریں نا علامہ صاحب سے. آپ کریں، آپ بتائیں ذرا اس پر کہ اللہ سے مانگنا، اس میں وسیلہ پیش کرنا وہ تو ٹھیک ہے، ایک بندے سے مانگنا اور اس کو بھی وسیلہ کسی کا دینا، اپنی اولاد کا دینا، اس پر زیادہ گفتگو فرما دی. اچھا علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی تو جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جب آپ سے کوئی مانگتا ہے تو کیا کہہ کے مانگتا ہے؟ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بھکاری جب بھیک مانگتے ہیں نا تو ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں تیرے بچوں کی خیر ہو، سخی کے بچوں کی خیر ہو. تو بچوں کا واسطہ دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں ویسے رائج ہے، بھیک مانگی جاتی ہے تو بچوں کا واسطہ دیا ہی جاتا ہے. تو اس لیے شاعر نے بھی شہزادی کونین سے جب بھیک مانگی تو انہیں واسطہ پیش کیا، اور ان کے بچے تو واقعی کیا ہی بات ہے. وہ تو بھیک جب مانگی جا رہی ہے اس کائنات سے، تو یہ ان سے مانگنا کیسا؟ ان سے مانگنا بھی بالکل جو ہے وہ جائز ہے. غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، خود قرآن سے ثابت ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب جو ہے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، اللہ کی طرف، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نحنو انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو غیر اللہ کا مددگار ہونا، غیر اللہ کا مدد کرنا، یہ خود قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے. یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ اور تھوڑا جو ہے میں وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. علامہ صاحب کی گفتگو سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. ایک وہ حدیث مبارک ہے، سرکار اعلیٰ نے فتح رضویہ میں اس پہ کامنٹ بھی کیا، نقل فرمائی کہ ایک اعرابی نے ایسے ہی وسیلہ پیش کیا تھا کہ میں اللہ کو آپ کی طرف وسیلہ پیش کرتا ہوں. تو حضور نے منع فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اجل ہے، برتر ہے کہ اسے کسی اور کی طرف وسیلہ پیش کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ پیش کرنا جو ہے کسی اور کے لیے یہ درست نہیں ہے. لیکن علامہ صاحب نے جو استعمال فرمایا لفظ، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دینا کسی کو، جیسے کہا جاتا ہے خدا را للہ شیء للہ، مطلب یہ تھا. جی علامہ صاحب کچھ اور کہنا چاہیں؟ اصل میں یہ چیز ہے نا محبت. ہم کسی کا نام مثلا سیدات النساء العالمین کی بارگاہ میں ان کے کسی پیارے کا نام لے کر ہم مہربانی چاہتے ہیں. واضح رہے کہ معطی حقیقت میں عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے. لیکن ہمیں بھی تو کہا گیا نا، نبی پاک کے لیے بھی کہا گیا، ہمیں بھی کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جو وہ دیں وہ لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ. تو اگر رسول دیتے نہیں ہیں تو کیوں کہا گیا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. تو یہ قرآن میں موجود ہے. اصل میں جہاں کہیں لفظوں میں تھوڑا سا اشکال آتا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھ لیں. جو بھی دیتا ہے وہ رب کا دیا دیتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. دینے والی ذات اللہ کی، دینے والی ہے ذات
دلانا میرے حضور کا ہے، پر دلانا میرے حضور کا ہے۔ قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ ہاں دلانا میرے رب ہے موتی کا ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہے، ہاں دلانا میرے حضور کا ہے۔ ایک مومن اللہ کو ماننے والا اگر یہ کہے گا نا کہ سرکار نے دیا تو اس کا مراد یہی ہوگا کہ اللہ کی عطا سے انہوں نے دیا۔ جبکہ کوئی اللہ کو مانتا ہی نہ ہو تو کوئی یہ کہے کہ ڈاکٹر نے شفا دی تو اس کی مراد یہی ہوگی کہ ڈاکٹر نے ہی دی، صحیح۔ تو یہ پھر شرک ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے کلام پڑھا ہے یہ ریلیٹڈ ہے، حضرت نے بھی 50 نمازوں کا تذکرہ کیا تھا، اس کا کوئی ایک دو اشعار اور بھی ہیں معراج کے حوالے سے، وہ بھی اگر ہو جائے جی۔ ملے تھے راہ میں 9 بار کس لیے موسیٰ، ملے تھے راہ میں 9 بار کس لیے موسیٰ، یہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے گئے، یہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے گئے، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، یہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نیا سرف ایکسل جو دے مشکل داغوں کی 100% صفائی، زیادہ تیز۔ کھانے کے ساتھ جراثیم پہنچ سکتے ہیں ہاتھوں سے منہ تک، اسی لیے ایڈوانس لائف بوائے۔ لا گریجویٹ ہوئے، آج گریجویٹ ہوئے۔ سٹیٹس تو بنتا ہے، جونی تو بھی سٹیٹس اپڈیٹ کر۔ میرے پاس ان کاموں کے لیے فالتو بیلنس نہیں ہے۔ اپنے گاؤں میں میں پہلا ہوں جو گریجویٹ ہونے جا رہا ہے، پھر بھی میں اس موقع پر اکیلا ہوں۔ اوئے، کون کہتا ہے تو اکیلا ہے؟ اوئے بیلنس خود دیکھ لے۔ زندگی میں کچھ ایسے خاص موقع آتے ہیں جہاں اپنوں کا ساتھ ضروری ہو جاتا ہے، ایسے ساتھ پر کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اسی لیے ٹیلینور اور فیس بک لائے فیس بک فلیکس، جس سے جب چاہیں بنا بیلنس بھی مفت فیس بک استعمال کریں اور ہمیشہ اپنوں کا ساتھ پائیں۔ گرمی، روزہ، پیاس، حل سحری میں قرشی شربت الائچی کا استعمال، جس میں شامل خالص الائچی، کرے پیاس کی شدت کم، تو پھر دہی میں ملائیں یا قہوہ بآسانی بنائیں۔ قرشی شربت الائچی۔ میرے کچھ فیصلے لیکن ان میں ہوتا ہے ہمیشہ چیز کا جذبہ، کیونکہ میرے لیے بیسٹ سے کم ناممکن، چاہے کرکٹ میں یا لائف میں۔ اسی لیے میں یوز کرتا ہوں صرف ہیڈ اینڈ شولڈر، کیونکہ کوئی بھی دوسرا شیمپو 100% تک خشکی ختم کرنے میں اس کو ہرا نہیں سکتا۔ نمبر 1 سے کم کبھی نہیں، ہیڈ اینڈ شولڈر۔ اس رمضان آل پرز میں اسپرائٹ ملاؤ، ریفریشنگلی نیوٹریشس دودھ سوڈا بناؤ۔ میری مما کہتی ہے سیف گارڈ کرے زیادہ جرم سیٹ اور میں نہ کروں کوئی کیچ۔
सच में। चलो डॉक्टर से पूछे। देखते हैं हैंड वॉश के बाद क्या होगा। सिर्फ एक हाथ साफ, क्योंकि सेफगार्ड जर्म स्क्रीन टेक्नोलॉजी ज्यादा तरह के जर्म से फाइट करे अगले वॉश तक। तो कौन सा साबुन करे ज्यादा जर्म से? सेफगार्ड, पाकिस्तान्स बेस्ट एंटीबैक्टीरियल सोप। मेरा सबसे बड़ा हेयर क्रिटिक Someone had to tell you, darling. इतना हेयर फॉल कभी शर्ट पे, कार सीट पे, सेट्स पे, और अब तो हार्डली। कैसे? पैंटीन से। इसके प्रोवी फॉर्मूला से मेरे बाल बने इतने स्ट्रॉन्ग कि हेयर फॉल व्हाट्स दैट? Just don't stop using it. नो वे, इट्स माय नंबर 1 शैम्पू। आपका भरोसा जिन पे? उनका भरोसा पैंटीन पे। मैं चाहता था कि मैं ऐसा काम करूं जो कि किसी के काम आऊंगा। तो मैंने एक स्टूडेंट को जो गाड़ी साफ कर रहा था उसको लिया, उनको बगैर किसी फीस के मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जब शाम हो जाती है और बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती तो मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे ले जाता हूं बच्चों को और वहां बैठ के पढ़ाना शुरू करता हूं। पेप्सी और लीटर ऑफ लाइट ने मिलकर आपके लिए एक खास तोहफा भेजा है। जैसे मैं अपनी क्षमा को रोशन कर रहा हूं, इन्होंने भी क्षमा को रोशन किया है और बच्चों की तालीम के लिए आगे आगे हैं। रोज सुबह आपका बेबी आपसे करना चाहे बहुत सी बातें, पैम्पर्स नाइट के बाद जो भी हो, गीले डायपर की बातें नहीं होंगी। आम डायपर अंदर से गीला रहे, जबकि पैम्पर्स जस्ट करे जल्दी, ताकि आपका बेबी रहे खुश्क, सोए पुरसुकून सारी रात और जागे हंसते खेलते। पैम्पर्स, पाकिस्तान का सबसे खुश्क डायपर। इस रमजान ऑल पर्स में स्प्राइट मिलाओ, रिफ्रेशिंगली न्यूट्रिशियस दूध सोडा बनाओ। रमजान और सब्र का ये साथ नेचुरल है, जैसे सहर और अफ्तार में आपके फेवरेट जामे शीरी का साथ नेचुरल है। मेरे लिए बेस्ट से कम नामुमकिन, इसीलिए मैं यूज करता हूँ सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स, क्योंकि कोई भी दूसरा शैम्पू 100% तक खुश्की खत्म करने में इसको हरा नहीं सकता। नंबर 1 से कम कभी नहीं। हेड एंड शोल्डर्स। इस रमजान ऑल पर्स में स्प्राइट मिलाओ, रिफ्रेशिंगली न्यूट्रिशियस दूध सोडा बनाओ। सहर और अफ्तार में आपके फेवरेट जामे शीरी का साथ नेचुरल है। मेरे बालों के लिए आई ओनली टर्न टू द वंस आई ट्रस्ट। जब ब्रश पे इतने बाल देखे, आई टर्न टू माई स्टाइलिस्ट एंड आई टर्न टू पैंटीन। पैंटीन के अमेजिंग प्रोवी फॉर्मूला से फाइनली मेरे बाल बने इतने स्ट्रॉन्ग कि हेयर फॉल व्हाट्स दैट? नाउ आई ओनली ट्रस्ट पैंटीन एंड नॉट मी। आपका भरोसा जिन पे, उनका भरोसा पैंटीन पे। यार पहले मैं जॉब करना चाहती हूँ। है ना अच्छा जॉब, ओन हाउस, लड़का वेल सेटल्ड है, परफेक्ट मैच है बेटा। मे बी डैड सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। डैड अब सही कह रहे हैं, शादी कर लूंगी बेटा। पर 3 साल बाद। 3 साल? उसके जैसा अच्छा जॉब, ओन हाउस, वेल सेटल्ड, इसके लिए मुझे 3 साल लग जाएंगे ना, तब बनेगा ना परफेक्ट मैच। इक्वल इक्वल। फेयर एंड लवली फेयरनेस ट्रीटमेंट। जिन्हें है डैंड्रफ, वो हेड एंड शोल्डर्स के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने सुना इससे बाल ड्राई हो जाते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कहा था ये सिर्फ डैंड्रफ मिटाने के लिए ठीक है। पर क्या आपने खुद हेड एंड शोल्डर्स ट्राई किया? नहीं। नो। हमने इनसे नया हेड एंड शोल्डर्स ट्राई करने को कहा। इसमें है 6 गुना मॉइस्चराइजर जो बनाए आपके बालों को स्मूथ और 100% तक डैंड्रफ फ्री। इतने स्मूथ, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। नया हेड एंड शोल्डर ड्राई जेल सिल्की, खुद ट्राई करके देखें। इस रमजान ऑल पर्स में स्प्राइट मिलाओ, रिफ्रेशिंगली न्यूट्रिशियस दूध सोडा बनाओ। गेस्टोफिल कुदरती अज्जा से बना, फौरी असर दिखाए, गैस, सीने की जलन और बदहजमी मिनटों में जाए। हर्षी का गेस्टोफिल।
घने बालों के लिए नो शॉर्टकट। लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू, इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत। नो शॉर्टकट, परफॉर्म करना पड़ेगा। नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू। आंखें क्यों ये तरसे, मन में जो है कह दे तू, हाले दिल कोई ना जाने। एहसास ज्यादा है तुझ में, हाथ हाथों में थाम ले यारा मेरे। आओ बादलों, मजा हर लम्हे का, मजा हर लम्हे का। खाने के साथ जरासीम पहुंच सकते हैं हाथों से मुंह तक, इसीलिए एडवांस लाइफ बॉय। लाइट रिफ्रेशिंग, गर्शी जामे शीरी। नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई, ज्यादा तेज। रोज़े अज़ल बंधा था जो पैमान इश्क है, अल्लाह का इनाम है रमज़ान इश्क है। खुशामदीद और वरफान अल्लाह का जिक्र के इस खूबसूरत सेगमेंट में आप सबको एक बार फिर और TV1 और न्यूज़ 1 से आप देख रहे हैं बराह रास्त इश्क रमजान की ट्रांसमिशन। सहरी की ये ट्रांसमिशन बराह रास्त आपके लिए पेश की जा रही है। आज हमारे पास हमारे भाई बहन और मेरा खानदान आज बढ़ गया है माशाल्लाह, और सारी की सारी सीटें फुल हैं। बहुत शुक्रिया आप सब तशरीफ लाए और तशरीफ लाते हैं। अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं, अल्लामा कौकब नूरानी साहब मौजूद है, दीगर सनाखा मौजूद हैं, सैयद फुरकान कादरी साहब मौजूद हैं। तो हजरत एक कलाम अगर फुरकान भाई से क्या सुना क्या रहे हैं, पहले ये भी बता दीजिए। आले पाक का इतना जिक्र हुआ है तो मैं नसीरुद्दीन शाह साहब का लिखा एक कलाम है हजरत इमाम अली मकाम की शान में, उसकी चंद शान। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पुश्तों से मैं नसीर हूँ, मंगता हुसैन का। 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 विरसे में मैंने पाया है सदका हुसैन का। विरसे में मैंने पाया है सदका हुसैन का। और काफी है मेरे वास्ते नक़दे ग़मे हुसैन। काफी है मेरे
دے غمِ حسین کیونکہ چلتا ہے ہر جہان میں سیکا حسین کا چلتا ہے ہر جہان میں سیکا حسین کا اور اس کا ثبوت دے دیا اصغر نے جنگ میں اس کا ثبوت دے دیا اصغر نے جنگ میں شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا اللہ کا انعام ہے رمضان گائے ہوئے گئے محمد لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے خضراب کے مکین کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہیں نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا طاہر حشر سے چونکے نہ کچھ نور کا بوندیاں رحمت کی دینے آئی چھیٹا نور کا خاک وہ کر عشق میں آرام سے سونا ملا ارے جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی قبر کی نیند سے اٹھنا شرمے انہیں دیکھنے آئے تو میں شرمے انہیں ہم تو میں شرمے انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں کوئی قریب ترازو کوئی لبے کو سر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کو سر جناب پاک خوشی آپ کا کہا ہوگا ہم تو میں شر میں ان اللہ تیرے اعمال کا بھاری ہو وہاں کے رہنے والے سحری کو بند کرنے کی یعنی روزے کو بند کرنے کی تیاری کریں کیونکہ وہاں پر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے محفل جاری ہے کولگیٹ سے نہ بن جائے میں اتنا قلب خود آئے میں اتنا لیوں ہی یوں میں بسر وہ دیکھوں صبح کعبے کی فضیلت کیونکہ لوگ عمرے پہ جا بھی رہے ہیں مدینے کا تذکرہ بھی ہوا ہے جی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رمضان کے عمرے میں ایسا کہ حضور نے فرمایا جیسے میرے ساتھ اور حج کے الفاظ بھی ملتے ہیں روایت میں اچھا ویسے بھی رمضان میں چونکہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر فرضوں کا 70 درجے زیادہ
اور رمضان کے عمرے کے لیے کا حجت معی کا لفظ بھی ہے، جیسے کسی نے میرے ساتھ حج کیا. ٹھیک. لیکن یاد رہے ہم نے اب عمرہ کو جیسا بنا لیا ہے، گنتی کے لحاظ سے شمار کرتے ہیں، میں نے اتنے کر لیے اتنے کر لیے. ابھی جو نعت شریف پڑھ رہے تھے کہ سمجھوں کہ کہاں ہوں، اس پہ انہوں نے ذرا پاز دے کر جس طرح بات کو، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، بہت بڑی سعادت ہے وہاں کی حاضری، مگر وہ ادب. بہت شکریہ علامہ کوکب نورانی صاحب، آپ کا شکریہ. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. الحاج ویس رضا قادری صاحب، آپ کا شکریہ. چاروں علماء کرام کا، ثنا خوانوں کا، میرے ساتھ جو موجود تھے، ہم سب کا شکریہ. ورفعنا لک ذکرک کا ہوتا ہے اختتام، لیکن پروگرام ابھی بہت باقی ہے. چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے. یہاں سحری سجی ہوگی اور ہم سب مل کر سحری کریں. روزے ازل بندھا تھا جو پیمان